اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم سبھی لوگوں کو جو ہے اس رمضان المبارک کے آخری جمعہ تک پہنچایا، یعنی الوداع جمعہ تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلے جمعہ میں ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، لیکن آج وہ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ وقت کا بہت خراب وقت چل رہا ہے دنیا میں، راتوں رات لوگا غائب ہو رہے، راتوں رات لوگا کا جو ہے دیہانت ہو رہا، اپنے کو پتہ بھی نہیں چل رہی ہوگا اس کے موتا بھی ویلے سے معلوم نہیں پڑ رہا، ایسا ٹائم ہے۔ پھر بھی کچھ بے شرم لوگ ہیں جو نمازہ نہیں پڑھ رہے، پھر بھی کچھ بے شرم لوگ ہیں جو مسجدوں کو نہیں آ رہے، پھر بھی کچھ بے شرم لوگ ہیں جو اپنے عورت بیٹے کو روزہ رکھنے کا وقت بولتے نہیں ہے کہ نہیں۔ اتنا مصیبت کا وقت چالو ہے، اتنا تکلیف چالو ہے، رمضان جیسا رمضان کا مہینہ چالو ہے، برکت کا مہینہ چالو ہے۔ اللہ کیا بولے، تمہیں ہاتھ اٹھاؤ میں تمہاری دعا قبول کرتا۔ عیشے مہینے میں بھی لوگ روزہ نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا ہی محروم ہے لوگ۔ کیا کرنے کا بولو ایسے لوگوں کا۔ ہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو ابھی بھی جوئے کے اڈے میں سڑ رہے، شراب کے اڈے میں سڑ رہے رمضان کے مبارک مہینے میں بھی۔ ہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو کام دھندے کے واسطے روزے چھوڑ رہے، اتنی زیادہ فضیلت رہنے کے بعد بھی رمضان کے مہینے کے روزے چھوڑ رہے لوگ۔ کتنے پاگل بولنا بولو لوگوں کو۔ رمضان جیسے رمضان کے مہینے میں بھی اگر اللہ تم نے اگر ہدایت نہیں دیتا رہے گا نماز پڑھنے کی، قرآن شریف پڑھنے کی، ہاں روزے رہنے کی، تو تمہیں ہلاک کرنے کا، تمہاری زندگی میں کچھ بچا چلے، تمہیں جنتی نہیں سمجھنے کا۔ رمضان کے مہینے میں جب شیطان قید رہتا اس وقت اگر تمہیں عبادت نہیں کر سکتے تو تمہیں جب بغیر رمضان میں جب شیطان کھلا رہتا تب تمہیں عبادت کہاں سے کریں گے بولو۔ رمضان میں اگر اپن جماعت سے نماز نہیں پڑھتے رہیں گے، رمضان میں اگر اپن اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے رہیں گے تو بغیر رمضان میں وہ تو ٹائم کو شیطان زیادہ طاقتور رہتا ہے، وہ ٹائم کیسا کریں گے اپن۔ اتنے بے شرم لوگ ہیں، کیا بولنے کا لوگ۔ اتنی مصیبت میں بھی لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے نہیں، اتنی مصیبت میں بھی لوگ اللہ تعالیٰ کو کیا پوجتے نہیں۔ تو پچھلے جمعہ میں جو ہے اپن زکوٰۃ کے بارے میں بات کر رہے تھے، پورا زکوٰۃ کے بارے میں ایکسپلین کرا تھا میں اللہ کے فضل سے، شب قدر کے بارے میں بات کر رہے تھے، اعتکاف کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن پھر بھی تھوڑے باتیں رہی۔ آج جو ہے زیادہ تر اپن دعا کی طرف فوکس کریں گے، دعا کریں گے تو 10 منٹ تو دعا ہونا اللہ کے فضل سے۔ پر پہلا جو ہے جو باتیں بچے تھے گئے باری وہ باتیں بولتا۔ پہلے اپن زکوٰۃ کے بارے میں بات کریں گے۔ زکوٰۃ کے اندر جو ہے زکوٰۃ اس کے اندر ایک بات رہی تھی، وہ خزانہ اگر ملا تم نا، خزانہ ملا یا پھر لاٹری لگی یا پھر کوئی کمپٹیشن تمہیں جیتے، جیسا ہمارے ابا KBC میں جیتے تھے، کچھ لوگوں کو اچانک پیسہ ملتا، لاٹری وغیرہ لگتی، یا پھر بہت بڑی وصیت ملتی ان کو کہ بابا یا ایسا ایسا فلانا ڈمکانا ہمارا سگا ہے، ایسے پیسے ملنا بول کے کون تو وصیت لکھ کو جاتے ہیں۔ تو ایسا جو پیسہ کو تم نے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، بہت آسانی سے تم نے پیسہ ملا، خزانہ بولو لاٹری بولو، یہاں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، یا پھر تمہیں زمینہ بیچتی یہاں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی پیسہ تم نے آسانی سے ملتا وہ پیسہ کو جو 20% تم نے کیا دینا پڑے گا، زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اگر تم نے 1 لاکھ روپے اگر تم نے ملا، 100 روپے اگر ملے چاہیے تو 20 روپے دینا، تو تمہیں اس کے حساب سے تمہیں کیا کرو، حساب کر کو اپنے اپنے جو بھی پیسہ کا جو ہے وہ زکوٰۃ دے کو چھوڑو۔ پھر اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات ہے، وہ زکوٰۃ ابھی نکالے ہمیں، زکوٰۃ تو نکالے سب لوگ، لیکن دینے کا کس نے؟ زکوٰۃ جو ہے سب سے پہلا زکوٰۃ کے اوپر کس کا حصہ ہے؟ اپنے جو نزدیک کے سگے سودرے رہتے ان کا۔ ابھی نزدیک کے سگے سودرے مطلب کون؟ اپنے ماں باپ، اپنے چاچا، اپنے پھپھا، اپنے ماموں، اپنے خالہ، اپنے نانا، اپنے ممانی، وہ جو بھی نزدیک کے سگے، اپنے رشتہ دار بھائی بند، اپنے سگا بھائی، اپنے چاچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، پھپھو کا بیٹا، یہ سب لوگوں کو، یہ سب نزدیک کے سگے، ان کو سب سے پہلا حق بنتا کیا؟ زکوٰۃ دینے کا حق۔ اگر ان میں اگر کون غریب رہے گا تو سب سے پہلا ان کو حق دو، سب سے پہلا ان کو زکوٰۃ دو۔ ان میں نہیں رہیں گے تو جو دور کے سگے، ابا کے ماموں، امی کے ماموں، دادا کے بھائی بند، ابا کے بھائی بند، ان کو دو۔ ان میں بھی اگر نہیں رہیں گے تو جو پڑوسی ہیں تمہارے، انسان کا جو سب سے پہلا سگا رہتا وہ پڑوسی رہتا۔ مرنے کے بعد پہلا پڑوسی چاہتا، بیمار پڑنے کے بعد پہلا پڑوسی چاہتا، پریشانی رندے خوشی رندے ہر پل جو ہے پڑوسی تمہارے سب سے پہلا تمہارے گھر میں آتا ہوں۔ اسے معلوم پڑا ہوا ان کے گھر میں مری بولے تو 1 منٹ کے اندر انہیں تمہارے گھر میں رہتا، اسے معلوم پڑا ہوا ان کا ایکسیڈنٹ والا 1 منٹ کے اندر تمہارے گھر میں رہتا ہوں۔
उसे मालूम पड़ा हुआ इनके घर में बेटा पैदा हुए, बेटी पैदा हुई, खुशी का माहौल है, सबसे पहला उन्हें रहता हूँ। इनके घर में शादी है, सबसे पहला उन्हें रहता हूँ। मंडप है, बरोबर लगो रे, ये करो वो करो करके बोलता। कुछ भी काम, अच्छा कार्यक्रम रंदे, गम का कार्यक्रम रंदे, खुशी का कार्यक्रम रंदे, हर जगह पड़ोसी आता। तो वैसे में जो है सबसे पहला हक जो है रिश्तेदारों के बाद जो हक किसका है? पड़ोसी का हक है। पड़ोसी मतलब कौन? तुम्हारे घर से लेको 7 घर आगे, 7 घर पीछे, 7 घर दाएं, 7 घर बाएं, जितने भी लोग आए वो सब लोगों का हक है ज़कात के ऊपर। उनमें अगर कौन गरीब रहेगा तो उनको क्या करो? ज़कात दो। तो जो भी तुम्हें काढ़ी, अनाज काढ़ी, पैसा काढ़ी, जो भी तुम्हारे पास ज़कात है, क्या जो भी तुम्हें मुद्दल काढ़ी रहे वो देखो, उनको बरी करो, उनको कहो भाई ये लो तुम्हारी ज़कात बोल के। फिर उसके बाद जो है गरीब मिस्कीन जो मस्जिद के बाहर बैठते हैं, मंदिर के बाहर बैठते हैं, जो बहुत ही गरीब है तुम्हारे गांव में, तुम्हारी बस्ती में, तुम्हारे शहर में, जो तुम्हारी जान पहचान में है, फिर उनका हक है। पहला किसका? रिश्तेदार का, दूसरा पड़ोसी का, और तीसरा आखिरी जो है मिस्किनों का, गरीबों का, मिस्किनों का, यतीमों का, बेवाओं का, उनका हिस्सा सबसे आखिरी है। वो बोलते नहीं क्या खुद के घर में अंगार लगी, दूसरे के घर में पानी डालने चले, वैसी बात है। खुद के घर में अंगार लगी मतलब खुद के घर में गरीब लोग आए, उनको खाना पानी देता नहीं, वो बाहर के लोगों का खाना खिलाने, वैसा नहीं करने। अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोली? पहला अपने घर के लोगों का देखो, पहला खुद की परिस्थिति देखो। खुद का अगर ठीक रहेगा, खुद के अगर देने के वास्ते रहेगा तो लोगों को दो। खुद की जान के ऊपर तुम्हें क्या मत करो? जुल्म मत करो। और तुम्हें खुद की जान के ऊपर अगर जुल्म करते रहेंगे तो फिर कुछ फायदा नहीं, उसका कोई हिस्सा नहीं है। फिर उसके बाद वो लोगों का क्या होता होगा जो लोग ज़कात नहीं देते? ऐसे बहुत सारे बेशरम लोग हैं, मैं तुमने पहले ही बात कर जो ज़कात नहीं निकालते। पोते भर भर को अनाज है घर में, 50 पोते 40 पोते अनाज निकले लाए, गेहूं, जारी, चावल, हाँ, मक्का, तोर सब निकले, भरपूर पैसे कमाने के, खेता के पैसे, खेता गए तो सब पैसा आने के, लेकिन ज़कात नहीं देते। तो अल्लाह ताला जो है ना उनके वो पैसे से उनको जलाने वाला, वो पैसे से उनको मारने वाला। जो इंसान के पास भरपूर कपड़े, इतने कपड़े, बेशर्मी से बोलते और लोग, इतने कपड़े मेरे कने है यार, पूछो जो नको तो इतने कपड़े मेरे कने, मैं पहना नहीं कितने तो कपड़े, तो ज़कात निकालना वो कपड़े की। कहीं को रखे कपड़े, तुझे जरूरत कितने कपड़े की है? मैं ये नहीं बोलता कि बाबा ज्यादा कपड़े लेको मत रखो, अगर तुम ना ज्यादा उतरेंगे तो लोगों को भी खैरात करो, नहीं तो अल्लाह क्या करने वाला? वो कपड़े से तुम ना लपट को कयामत के दिन मारने वाला। जरूरत से ज्यादा घर आते लोगों का। इस पर मैं पहला भी बात करे तो है ना, प्रॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोली? प्रॉपर्टी रही तो वो प्रॉपर्टी का तुम्हें क्या करो? ज़कात दो। भले तुम्हें पूरी दुनिया के राजा बनो, उसके कोई तुमने सवाल पूछने वाला नहीं, कहीं कोई तू, लेकिन वो सभी प्रॉपर्टी का तुमने क्या भरना पड़ते? ज़कात देना पड़ती, क्योंकि तुमना वापर को शिल्लक है ना, उससे सब तुम्हें क्या सब चीजें वापरते क्या? आदमी को एक ज घर होना, उसके उन्हें 10 बंगले उन्हें वापरते क्या? 10 बंगले में उन्हें रहते क्या? नहीं रहते। तो बचे तो 9 बंगला का उसे ज़कात देना पड़ेगी या नहीं देना पड़ेगी? लोग नहीं देते, तो अल्लाह क्या करेगा? वो बंगले के नीचे से दबा मारने वाला। जनावर है, अल्लाह जितने नंबर के जनावर बोलेगा उससे ज्यादा अगर जनावर है उन ज़कात नहीं देता, वो जनावर उसे तुड़ाने वाले कयामत के दिन, मरने वाला और तुड़ाने वाले उसे। सुन्ना चांदी है, दुनिया का सुन्ना है, दुनिया का चांदी है, एक लोगों के किलो से ही सुन्ना रहता है, किलो से चांदी रहती, क्या फायदा? ज़कात नहीं देते। तो अल्लाह क्या करेगा? वो सुनने से और वो चांदी से उनको गर्म करके वो सुन्ना चांदी उनको डागेगा बोलते, चटका देगा बोलते, वो सुनने चांदी का। ये जो सुन्ना चांदी था जो तुम्हें इतराते थे, आज ये सुन्ना चांदी से तुमने मैं आजाद दूंगा करके बोलता हूँ। ये लोगों ने दुनिया का पैसा रहता, ज़कात नहीं देते, कमोबेश 4.5 लाख रुपए को ज़कात बैठती। अगर सुन्ने और चांदी के भाव से कर जाएंगे कम से कम 4 लाख रुपए को जो है ज़कात बैठती हर आदमी को। आज के जमाने में किसके नहीं 4 लाख नहीं, क्या शिल्लक 4 लाख नहीं रहते किसके ने? करोड़ों से लोगों के पैसे शिल्लक रहती, करोड़ों से। तो अल्लाह क्या करेगा? वो जो नोटा के ढेर में उसे जलेगा कयामत के दिन। ये जो तेरे नोटा है, ये जो तेरा पैसा है, जो तेरे उड़े मारता था ये नोटा पर, ये पैसा पर, जल अभी ये नोटा के अंगार से। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों,
जकात निकालो. हाँ, गाड्या असते कुछ लोगा के उन्हें गाड़ी किती वापरता है. आदमी एक गाड़ी वापरेगा, 2 गाड़ी वापरेगा, 3 गाड़ियां वापरेगा. 3 गाड़ियां का तो क्या ट्रैक्टर वापरेगा, उसकी खुद की जीप रही तो घर के लोगों को लाने ले जाने वापरेगा, बाइक रही तो उन्होंने घर के लोग वापरेंगे. वो छोड़ को और एक्स्ट्रा उसके लिए गाड़ी, कार है, बस है, सब है उसकी कहने, जो उन्हें वापरता नहीं, चुप ऐसा रखे शान को. तो उसका अगर उन्हें जकात नहीं देता रहेगा तो वो गाड़ियां उसके आंख पर से अल्लाह चलाने वाला. शिल्लक रहते हुए भी वो गाड़िया का ये कहीं को नहीं दिया, तू जकात कहीं को नहीं दिया. किम्मत ज्यादा है ना वो गाड़ी की, 4 लाख से ज्यादा चाहिए भी गाड़ी की किम्मत है. फटफटी को जकात नहीं बैठती, कार को तो जकात बैठती नहीं, ट्रैक्टर को तो जकात बैठती की नहीं. 5-5 लाख, 6-6 लाख, 10-10 लाख के ट्रॅक्टर लेती, मशीना लेती लोग. शिल्लकच तो मुद्दलच तो तुम्ही बेचत पैसे मिलती ना तुम ना, मुद्दलच है नहीं, उसकी जकात नहीं देते लोग. तो अल्लाह क्या करेगा, वो गाड़ियां उसके आंख पर से चलेंगे, बोलते कयामत के दिन. मरेगा बोलते और गाड़ी ऊपर से भेजेंगे, बोलते मरेगा बोलते और गाड़ी भेजेंगे. ये जो गाड़ी जिनके ऊपर तू इतरा था दुनिया में रहते हुए, अभी देख ये गाड़ी से मैं तुझे आजाब देता. तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है, अगर उसके पास अगर बचत का माल रहेगा, निसाब से अगर ज्यादा, निसाब के बारे में गए जुम्मा में बात करे थे, निसाब से ज्यादा अगर उसके जकात का माल शिल्लक रहेगा, शिल्लक है तुम ना वापर को अगर बचे तो माल रहेगा, बचे तो अगर चीजा रहेंगे तो उनका जकात दो, नहीं तो कयामत के दिन उसका बहुत बड़ा तुम ना गुनाह भरना पड़ेगा, बहुत बड़ा फेरना पड़ेगा. क्योंकि अल्लाह ताला जहां जहां पर नमाज का हुक्म बोलेला है, वहां पर जकात का भी हुक्म बोलेला है. जो मुसलमान जकात नहीं देता वो मुसलमान नहीं है. फिर उसके बाद अभी अपन बात करेंगे एहतिकाफ के बारे में. एहतिकाफ के बारे में थोड़ी बात रही थी, अभी भी 8 दिन बचे अल्लाह के फजल से, नहीं आज से जुम्मा भी देखे तो 7 दिन भी तुम ना मिलते एहतिकाफ के, अभी भी बैठे. तो एहतिकाफ के बहुत सारे फजाइल बोले ले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एहतिकाफ मतलब क्या है? एहतिकाफ मतलब पूरी दुनिया से छट को अल्लाह ताला के वास्ते बैठना, अल्लाह ताला के राह में बैठना. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, ज्यादातर जो है रमजान महीने के अंदर जो है लोग एहतिकाफ में बैठते. रमजान के बाद भी तुम एहतिकाफ में बैठ सकते, लेकिन वो नफिल एहतिकाफ रहता है. ये जो है ये ज्यादातर लोग सुन्नत मौक़दा है बोलते हैं. मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठी चे, ये एहतिकाफ कभी छोड़े नहीं होने. तो एहतिकाफ मतलब क्या, पूरी दुनिया से कटकटा को मस्जिद में आको एक जगह पर तंबू मार को बैठना. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, बोलते मस्जिद में एक टेंट जैसा मारते थे, बोलते उसमें अकेले बैठते थे, बोलते अल्लाह ताला की इबादत करते. एहतिकाफ में जो है तुम किसी के साथ बात नहीं कर सकते, मोबाइल नहीं वापर सकते, दुनिया की कोई भी खबर के बारे में तुम ना मालूमात नहीं पड़ना. दुनिया के बारे में मालूम पड़ा तो वो दिमाग के अंदर चल उड़ता, उन्हें अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं देता ना. एहतिकाफ के अंदर अगर उन्हें बैठा ना तो उन्हें मोबाइल नहीं वापरना, दुनिया की खबरों के बारे में उससे जानकारी नहीं मिलना. उसका ताल्लुक जो है सिर्फ अल्लाह से रहना, मई और मेरा अल्लाह बस. जब किसी से मोहब्बत होती तो आदमी क्या करता, एकला फिरने लगता, कहाँ तो जंगल में झाड़ के नीचे जाग बैठता, वो लड़की के बारे में सोचने लगता या फिर वो लड़के के बारे में सोचने लगता. हाँ, उसके साथ फोन पर बातें चालू होते, रस्म हुआ खत्म, मोबाइल 2-2 घंटे 3-3 घंटे रात भर बात. तो अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह क्या चाहता, तुम अगर इंसान की मोहब्बत में अगर तुम दुनिया से टूट सकते, अगर तुम किसी इंसान की मोहब्बत में अगर दुनिया से अलग हो सकते हो, तो मेरी मोहब्बत में तुम दुनिया से अलग क्यों नहीं हो सकते? मेरी मोहब्बत में तुम अकेले क्यों नहीं बैठ सकते? मेरी मोहब्बत में तुम मुझे याद क्यों नहीं कर सकते? एहतिकाफ का मतलब वो है अल्लाह ताला की मोहब्बत में बैठना, एकले बैठना, अल्लाह ताला को याद करते. अल्लाह ताला वो चाहता. तो एहतिकाफ का क्या है बाबा, तुम्हें अकेले बैठो, दुनिया के सभी काम काज, धंधा पानी, जोरू बच्चे सब छोड़ो, काम धंधे सब छोड़ो, मोबाइल लैपटॉप तुम्हारा जो भी है वो सब छोड़ो और एकले बैठो, अल्लाह ताला के वास्ते एकले बैठो बस. और जब नमाज का वक्त आएगा तो जमात के साथ तुम्हें आको नमाज पढ़ो. एहतिकाफ की फजीलत क्या है मालूम है क्या? एहतिकाफ में अगर तुम्हें बैठेंगे तो बहुत सारे गुनाह से बचता आदमी. एकला रहता, गिबत से बचता, बाहर जाको फालतू बड़बड़ नहीं करता, कट्टा पर बैठ को, हाँ, चोरी नहीं करता, शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, हाँ, माँ बाप की अगर नाफरमानी करने वाला रहेगा तो नाफरमानी नहीं करता, हाँ, झूठ नहीं बोलता, है ना. बहुत सारी गुनाह से बचता आदमी, बदनजरी से बचता. अगर अपन बाहर फिरते रहेंगे तो अपन औरता को देखते, एहतिकाफ में बैठा तो उसे क्या देखने मिलता है ना. कितने सारे बातों से आदमी बचता है कि कितने सारे गुनाहों से बचता उन. हाँ,
اسے اتنا ثواب بھی ملتا ہے کہ نہیں. انہیں اگر اعتکاف میں بیٹھے رہیں گا تو اسے کنٹینیو اس کا ثواب چالو سے طریقہ نیکیاں بڑھتی چلنے والے اس کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ہاں پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہیں اگر کون مرے پھریں گے تو انہیں اس کے اگر اس کے میت میں بھی شامل نہیں ہوا تو میت میں شامل ہونے کا اسے ثواب ملنے والا. ہاں اگر کون بیمار رہے گا اس کی عیادت نہیں کرے اس کی پوچھ تاچھ نہیں کرے تو بھی اس کا اس کی ثواب ملنے والا. ہاں اعتکاف میں بیٹھے انہیں اگر اس کے ماں باپ کی اگر خدمت کرنے والا رہے گا, اگر انہیں اعتکاف میں بیٹھا تو نہیں کر سکتا تو اس کے ماں باپ کی بھی خدمت کا اسے ثواب ملنے والا. جو بچہ کے اوپر محبت کرنے کا اسے ثواب ملنے والا ہے کہ نہیں. ایمانداری سے اس کا تجارت کرنے کا ثواب ملنے والا. اسے بہت سارے ثواب ملنے والے اسے بیٹھے جگہ. ہاں اور اللہ کیا بولے, اگر کوئی انسان اعتکاف کرے گا تو میں کیا کروں گا. حدیث بھی ہے اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مشہور حدیث ہے. کہاں ہے بابا حدیث, وہ مجھے وہ یاد نہیں آ رہی اس لیے میں ذرا کتاب میں دیکھ رہا. تو حدیث کے اندر کیا فرمائے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے رضا کے واسطے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے ایک دن کا بھی اگر اعتکاف کرے گا تو اس کے اور جہنم کے بیچ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, 3 کھڈے ڈالے گا. بولتے بڑے بڑے کیا کرے گا, 3 بڑے بڑے کھڈے ڈالوں گا میں. اور وہ کھڈوں کی کھڈے مطلب کیا, انہیں جہنم تک پہنچنا چاہیے. رستے میں اگر کھڈے رہیں گے, راستہ خراب رہے گا تو اپن جاتے کیا نہیں جاتے. تو اللہ کیا بول رہا, تو اگر میری رضا کے واسطے ایک دن میں اگر اعتکاف کرے گا تو میں تیرے اور میرے جہنم کے بیچ میں 3 ایسے کھڈے ڈالوں گا کہ ایک ایک کھڈے کی جو لمبی رہیں گی وہ اتنی زیادہ رہیں گی کہ وہ کھڈے کی کنارے نہیں دکھیں گے. بولتے یہاں سے اگر ٹھہرے گا تو تجھے وہ کھڈے کا دوسرا کنارہ نہیں دکھیں گا. بولتے اتنے لمبے لمبے میں 3 کھڈے ڈالوں گا, مطلب تو جہنم کو پہنچے گا نہیں. اگر تو سچی نیت سے, پاک صاف دل سے, ایمانداری سے اگر میرے اعتکاف میں بیٹھے گا, صرف میری رضا کے واسطے میرے واسطے اگر بیٹھے گا تو میں تجھے جہنم میں جانے دینے والا نہیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, ابھی بھی وقت ہے, اعتکاف میں بیٹھنے کا وقت ہے. ابھی بھی 6-7 دن بچے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو بیٹھو اعتکاف میں. ہاں اگر کوئی تمہارا اگر مجبوری رہیں گی, کوئی اگر کام دھندا رہیں گا تو وہ بات اور ہے, اللہ تعالیٰ وہ معاف کرتا. یہ کوئی فرض بات نہیں ہے. سنت موقع ہے, ثواب کمانے کا وقت ہے, ثواب کما سکتے. تمہیں 1 گھنٹے کا بھی اعتکاف کر سکتے, 10 منٹ کا بھی اعتکاف کرتے, 1 دن کا بھی کر سکتے, 1 سال کا بھی کر سکتے, پوری زندگی کا بھی اعتکاف کر سکتے. اعتکاف کو کوئی لمٹ نہیں ہے. جب بھی تمہیں مسجد میں آئیں گے تب اعتکاف کی نیت کرو, بسم اللہ دخلت علیہ توکلت نویت سنت الاعتکاف. تمہارا اعتکاف کا ثواب چالو رہنے والا. ہاں جمعہ کے دن خاص کر کو اعتکاف کرنے کا, تراویح کے ٹائم کو اعتکاف کرنے کا, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تمہیں سلگ مسجد میں بیٹھتے تو اعتکاف کا تمہارا میٹر چالو رہتا. تو اعتکاف کو بہت زیادہ فضیلت دے لے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, یہ تو سب باتیں ہیں, یہ موٹے موٹے باتیں ہیں سب. آج الوداع جمعہ ہے. بہت سارے لوگ الوداع جمعہ کے دن جو ہے جمعہ کو الوداع نہیں ہے, ہر چیز کو الوداع کرتے, نمازاں کو الوداع کرتے, مسجداں کو الوداع کرتے, ہے کہ نہیں, کرتے کہ نہیں لوگ الوداع, نماز کو الوداع کرتے, مسجداں کو الوداع کرتے, ہاں قرآن شریف پڑھنے کو الوداع کرتے ہیں. رمضان ختم ہوا, چلو الوداع, جمعہ ختم ہوا, نماز کو جانے کا نکو, قرآن شریف پڑھنے کا نکو. آج آخری دن لوگ دکھتے تو 1 سال کے بعد مسجد کے اندر واپس دکھنے والے لوگ. رمضان کا چاند دکھا, شیطان قید ہوا, جنت کے در کھلے, چلو اٹھو مسجد کی طرف چلو, سحری کرو, ہے کہ نہیں. لوگ ایسے دکھتے اپنے کو. آج رمضان ختم ہوا, رمضان کی عید ختم ہوئی, ختم, دوسرے دن سے وہ آدمی مسجد میں دکھنے والا نہیں. تم نا دوسرے دن وہ آدمی قرآن شریف پڑھتے تو دکھنے والا نہیں, نہ مسجد میں دکھنے والا نہیں, مسجد کے آس پاس بھی بھٹکتا نہیں وہ آدمی. ڈائریکٹ 1 سال کے بعد تم نا چہرہ دکھاتا. تو ایسے بے شرم لوگوں کی وجہ سے چاہیے دنیا کے اندر کورونا وائرس پھیلے لگا. بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے قاری, بڑے بڑے حافظ, بڑے بڑے عالم یہ بول رہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر فرمایا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آئی, جب مسلمان سرکشی پر اتریں گا, جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا بند کریں گا, جب مسلمان نمازہ چھوڑیں گا, جب مسلمان بے شرمی سے روزے چھوڑیں گا, جب مسلمان بے شرمی سے قرآن شریف پڑھنے کا چھوڑیں گا, جب مسلمان ماں باپ کی توہین کریں گا, بڑوں کی عزت نہیں کریں گا, بچوں پر شفقت نہیں کریں گا, جب مسلمان شراب کے اڈوں کو جو ہے آباد کریں گا, جب مسلمان مسجدوں کو برباد کریں گا, جب مسلمان جو ہے سٹے کی محفلوں میں بیٹھیں گا,
جب کھلے عام مسلمان جو ہے گناہ کریں گا اور اسے یہ لگے گا کہ میں گناہ نہیں کر رہا، جب مسلمان کھلے عام زیناکاری کرے گا، جب مسلمان بیوی بچوں پر ہاتھ اٹھائے گا، جب مسلمان ناحق کسی مسلمان مرد اور عورت کے اوپر تہمت لگائے گا، تب وہ مسلمان، تب جو ہے ہم اس دنیا کو ہلاک اور برباد کریں گے۔ آج وہ جو رہا، آج اپنے گناہوں کی وجہ سے دنیا کے اندر یہ سب پینڈیمک پھیلے ہو۔ قیامت کی نشانی ہے، تم اگر میری عبادت کرنا چاہو گے تو میں تمہیں عبادت کرنے نہیں دوں گا، تم میرا قرآن شریف پڑھنا چاہو گے میں تمہیں اپنا قرآن شریف پڑھنے نہیں دوں گا، تم میری نماز پڑھنا چاہو گے لیکن میں تمہیں میری نماز نہیں پڑھنے دوں گا، تم میری مسجد میں آنا چاہو گے لیکن میں تمہیں میری مسجد میں آنے نہیں دوں گا، تم حج کرنا چاہو گے، تمہارے پاس اتنا پیسہ رہے گا، تمہیں حج کرنا چاہو گے، تمہیں عمرہ کرنا چاہو گے، لیکن میں تم نہ میرے گھر کو نہیں بلاؤں گا۔ آج وہ چھوڑا 2 سال سے حج نہیں ہو رہا، 2 سال سے لوگ عمرے کو نہیں گئے، 2 سال سے جو ہے لوگ مسجدہ میں چھپ چھپ کو نمازہ پڑھ رہے، 1400 سال کے بعد آج پہلی بار ہوا یہ بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یہ پہلی بار ہوا ہے، 1400 سال کے بعد پہلی بار لوگوں کو جو ہے مسجدہ میں چھپ چھپ کو نماز پڑھنا پڑ رہا۔ اب تو تمہیں اٹھو، اب تو جاگو مسلمانوں، اب تو جاگو، اب تو ذرا شرم کرو۔ مسجدہ میں قلوب لگا کو دروازے میں تم نے چھپ چھپ کو مسجدہ میں نماز پڑھنا پڑ رہا، چھپ چھپ کو اللہ کے بارے میں بات کرنا پڑ رہا۔ کتنی بیکار بات ہے یہ، کئی کی وجہ سے ہو رہا، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اپن نمازہ نہیں پڑھ رہے، اپن قرآن شریف نہیں پڑھ رہے، اپن اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے، اپن جو ہے تجارت کے اندر گھپلے کر رہے، اپن ترازو برابر تول کو نہیں دے رہے، اپن اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں نکل رہے، لوگوں کی اپن عزت نہیں کر رہے، یتیموں کا اپن مال کھا رہے، اپن زکات نہیں دے رہے، اپن روزے نہیں رہ رہے، آج اپنے ماں بانا پردہ نہیں کرتے، آج اپنے ماں بانا بے شرمی سے روزے چھوڑتے، آج اپن بے شرمی سے روزے چھوڑتے، کئی کو روزہ چھوڑے بولے تو اپن بے شرمی سے اپن لوگوں کو کیا فالتو کارن دیتے، کئی کو روزہ چھوڑے۔ ارے تو اگر انسان، تو اگر مسلمان کو، اگر تو ایک انسان کو، ایک دوست کو، تیرے بھائی کو، تیرے باپ کو اگر تو جواب نہیں دے سکتا تو روزہ کہیں کو نہیں رہا، تو روزہ کہیں چھوڑا، تیرے بھائی کو اگر تو جواب نہیں دے سکتا تو اس اللہ کو جواب کیسا دیں گا؟ بول تو نماز کو کہیں کو نہیں آیا، تو یہ جواب تیرے باپ کو نہیں دے سکتا، تیرے بھائی کو نہیں دے سکتا، تیرے دوست کو نہیں دے سکتا، تو اللہ کو جواب کیسا دینے والا؟ بول قیامت کے دن کہ اللہ میں یہ کارن کی وجہ سے نماز چھوڑا تھا، یہ کارن کی وجہ سے روزہ چھوڑا تھا، یہ کارن کی وجہ سے میں یہ گناہ کریا تھا بول کے بول، کیسا بولے گا تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ جو کچھ بھی پریشانی ہو رہی ہے آج دنیا کے اندر، یہ بات دماغ میں ڈال رہا ہوں، یہ کسی کافر کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، کسی ہندو کی وجہ سے نہیں ہو رہی، یہ کسی کرسچن کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، جو مصیبت آئی ہے یہ مسلمان کی وجہ سے مصیبت آئی ہے دنیا میں۔ مسلمان جو ہے کافروں کی طرح بہیو کر رہا، کافروں کی طرح برتاؤ کر رہا بول کے آج دنیا کے اندر یہ سب پریشانی آئی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ابھی 6 دن بچے لے رمضان المبارک کے، گڑ گڑاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ 70 ماہوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، 70 ماہوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، وہ تم نہ ضرور معاف کرے گا، وہ تم نہ ضرور ہدایت دیں گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اپنے گھر میں جو اپنے ماں بانا ہیں جو بے شرمی سے روزے چھوڑ رہے، بے شرمی سے پردہ چھوڑ رہے، بے شرمی سے نمازہ چھوڑ رہے، ان کو جا کے بتاؤ، لوگ راتوں رات غائب ہو رہے، راتوں رات لوگوں کے موتا ہو رہے، اپنے کو معلوم بھی نہیں پڑ رہا انہیں مریا بول کے، اگلے سال تک اپن زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے معلوم نہیں اپنے کو۔ 6 دن بچے نہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں عبادت کرو، اعتکاف میں بیٹھو، روزے رہو، اپنے ماں بانا کو بھی بولو، وقت بہت خراب چلے دنیا میں، اگر ایک بھی تمہیں اگر روزہ رہیں گے، اگر وہ ایک روزہ اگر اللہ تعالیٰ کو اللہ اگر قبول کرے گا، وہ اگر ایک روزہ اگر وہ ایک روزہ جو ہے تم نے جہنم سے باہر نکالنے کے لیے کام آئے گا۔ موقع سب لوگوں کو نہیں دیتا اللہ، 6 دن کا تم نے ابھی موقع دیا ہے، تو 6 دن کے اندر کثرت سے نماز پڑھو، قرآن شریف پڑھو، اعتکاف میں بیٹھو، روزے مت چھوڑو، ماں باپ کی خدمت کرو، ہر چیز کا جو ہے تم نے 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو ابھی وقت کا تقاضا ہے، 5 منٹ کا وقت دے، دعا کریں گے بولتے اپن، آخری جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب جنے ہاتھ اٹھو، اللہ تعالیٰ کے فضل سے سنت طریقے پر بیٹھو، آخری جمعہ ہے، دعا کریں گے بولتے اپن، تو اکیلے میں بیٹھ کو مغفرت کی دعا نہیں کرنے والے، تو ابھی تو اپنا ہاتھ اٹھا کو اللہ تعالیٰ کے پاس محفل میں جو ہے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کون تو نیک بندہ بیٹھے رہے گا، اللہ تعالیٰ کا وہ نیک بندی کے صدقے تو پھر میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گا، ہے کہ نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ تو بے شک رحیم ہے، کریم ہے، حکیم ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے بالاتر ہے۔
یا اللہ تو ہے وہ جس نے سارے انسانوں کو, سارے جناتوں کو, سارے 18,000 مخلوقاتوں کو پیدا فرمایا. یا اللہ تو ہے وہ جس نے جو ہے چاند, سورج, تارے, ہر چیز کو پیدا فرمایا. یا اللہ تو ہے جو اللہ ہواؤں کو چلاتا ہے. اللہ تو ہے جو اللہ مردہ زمین سے جو ہے اللہ اناج اگاتا ہے. یا اللہ تو ہے جو اللہ ہر چیز کو, ہر زندہ چیز کو جو ہے جس نے پانی سے پیدا فرمایا. اللہ یا اللہ تو ہے جس نے چاروں کتابوں کو, آسمانی کتابوں کو اتارا ہے. اللہ زبور کو, انجیل کو, قرآن شریف کو, بائبل کو, ہر کتاب کو جو اللہ تو نہیں اتارا ہے. اللہ یا اللہ تو بزرگی کا مالک ہے. اللہ یا اللہ تو 70 ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. اللہ یا اللہ تو نے جو ہے 1.25 لاکھ نبیوں کو دنیا میں اتارا ہے. اللہ یا اللہ تو نے یہ جو اللہ حج کو بنایا. اللہ تو نے جو اللہ بیت المقدس کو بنایا. اللہ تو نے جو اللہ ابراہیم کا رب ہے. اللہ تو ہے جو اللہ اسحاق کا رب ہے. اللہ یا اللہ تو ہے جو اللہ ابراہیم کا رب ہے. اللہ یا اللہ تو ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے. اللہ یا اللہ تو ہے جو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ یا اللہ تو جو اللہ مانگنے والوں پر خوش ہوتا ہے. اللہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے. اللہ یا اللہ تو ہے جو اللہ ہدایت کا مالک ہے. اللہ یا اللہ تو نے جو ہے نبیوں کے ماں باپ کو تک ہدایت نہیں دی. اللہ یا اللہ تو نے جو ہے نبیوں کے بیٹوں کو بھی ہدایت نہیں دی. اللہ یا اللہ تو نے جو ہے نبیوں کی بیویوں کو تک ہدایت نہیں دی. اللہ لیکن تو نے ہم جیسے ناچیز بندوں کو جو اللہ تو نے ہدایت دی. اللہ ہم جیسے بیکار بندوں کو جو اللہ ہدایت دی. اللہ کہ ہم تیرے بارگاہ میں آ سکے, ہم تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا سکے, ہم تیرے بارگاہ میں گڑ گڑا سکے, ہم تیرے بارگاہ میں روزہ رہ سکے, ہم تیرے بارگاہ میں جو اللہ نماز پڑھ سکے, ہم تیری بارگاہ میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے اوپر چل سکے. یا اللہ ہم جیسے ناچیز بندوں کو تو نے ہدایت دی. اللہ یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے. اللہ یا اللہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے. اللہ ہماری اتنی یا اللہ ہماری اتنی عزت نہیں ہے. اللہ ہماری اتنی ہمارے اللہ تیرے سامنے کوئی بھی اللہ قیمت نہیں ہے. اللہ یا اللہ ہماری جو قدر ہے اللہ تیرے سامنے لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ یا اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہے. اللہ یا اللہ تو نے ہمیں گندے منی کے قطرے سے پیدا کیا. اللہ یا اللہ تو نے ہمیں ہمارے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے 9 دن پالا ہے. اللہ یا اللہ تو ہے جو اللہ میں اس دنیا کے اندر بھی پال سکتا ہے. اللہ یا اللہ بھی اس گمان میں ہے کہ ہم ہماری محنت سے پلتے ہیں, ہم ہماری دکان سے پلتے ہیں, ہم ہماری جو کھیتوں سے پلتے ہیں, ہم ہماری نوکری سے پلتے ہیں, ہم ہماری جائیداد سے پلتے ہیں. یا اللہ بہت ہی بیوقوف ہے. اللہ یا اللہ تو وہ ذات ہے جو 18,000 مخلوقاتوں کو بنا کسی کام کے اللہ پالتا ہے. یا اللہ تو وہ ذات والا ہے اللہ جو اللہ ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچے کو 9 مہینے 9 دن پال سکتا ہے. اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر 60-70 سال نہیں پال سکتا. لوگ جو ہے بے شرمی سے تیری عبادت چھوڑ رہے ہیں. اللہ تیری زکات نہیں دے رہے. اللہ تیرا قرآن شریف نہیں پڑھ رہے. اللہ یا اللہ ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے. اللہ یا اللہ ہم سبھی لوگوں کو ہدایت دے. اللہ یا اللہ تیری عبادت کرنے کی ہدایت دے. اللہ واپس سے جو اللہ تیری مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے. اللہ واپس سے جو اللہ تیری زکات دینے کی ہدایت دے. اللہ یا اللہ ابھی 6 دن کے روزے رہے. اللہ یہ روزوں کو رہنے کی توفیق دے. اللہ یا اللہ ہم سبھی لوگوں کو اتنی تندرستی دے اللہ کہ مرتے دم تک ہم تیری عبادت کرے. اللہ یا اللہ ہمیں کوئی بھی بیماری نہ دے. اللہ یا اللہ دنیا میں جو بھی بیمار ہے ہر ایک کو جو ہے اللہ شفاء کلی نصیب عطا فرما. اللہ یا اللہ ہر ایک کو جو ہے تندرستی عطا فرما. اللہ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ جو بنا جوڑے کے اللہ ان کو نیک صالح جوڑا نصیب عطا فرما. یا اللہ ہماری ماں بہنیں جو ہے اللہ بنا جوڑے کے بیٹھی ہے اللہ ان کو نیک صالح جوڑا نصیب عطا فرما. یا اللہ ہمارے بھائی بہن جو ہے بنا جوڑے کے بیٹھے اللہ ان کو نیک صالح جوڑا عطا فرما. یا اللہ جو لوگوں کو بچہ نہیں ہے اللہ جو لوگ بے اولاد بیٹھے اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب عطا فرما. یا اللہ اسماعیل جیسا اولاد نصیب عطا فرما. ہر ایک کو جو ہے اللہ اسماعیل جیسا قدردان اولاد نصیب عطا فرما. ماں باپ کی خدمت کرنے والا اولاد نصیب عطا فرما. یا اللہ ہر ایک کو جو ہے تیرے راستے میں جو ہے اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عبادت کرنے والا بنا. اللہ ہر ایک کو جو ہے تیرے راستے میں ابو بکر صدیق کی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح خیرات کرنے والا بنا دے. اللہ یا اللہ ہر ایک کو جو ہے اللہ تیرے دین کے راستے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حسن حسین کی طرح قربان ہونے کی توفیق نصیب عطا فرما. اللہ یا اللہ تیری خدمت میں جو ہے تیرے قرآن شریف کو جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرما. اللہ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح راتوں رات ہمیں جو اللہ تیری عبادت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما. تیری نماز پڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرما. اللہ یا اللہ جو ہے کورونا وائرس پوری دنیا میں پھیلے گا. اللہ جو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اللہ ناحق لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اللہ ناحق لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اللہ کسان بھی پریشان ہے, بچہ بھی پریشان ہے, بوڑھا بھی پریشان ہے, نوکری کرنے والا بھی پریشان ہے, پیسے والا بھی پریشان ہے, غریب بھی پریشان ہے, ہر ایک پریشان ہے, مرد بھی پریشان ہے, عورت بھی پریشان ہے, بوڑھا بھی پریشان ہے. اللہ ہر ایک پریشان ہے. اللہ یا اللہ تو نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کیا تھا. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو تو نے قبولی دی تھی. اللہ کہ اللہ تو ان کی امت کو جو ہے اللہ کبھی ہلاک نہیں کرے گا. اللہ
یا اللہ لوگ کتے بلیوں کی طرح جانوروں کی طرح کٹ رہے ہیں اللہ, جانوروں کی طرح مر رہے ہیں اللہ. یا اللہ آج مسلمان جو ہے خود مسلمان کی وجہ سے پریشان ہے اللہ. یا اللہ مسلمان کی مدد فرما, کافروں کی بھی مدد فرما اللہ, سب ہر ایک کی مدد فرما اللہ. لیکن ہم سبھی لوگوں کو جو اللہ اس پریشانی سے باہر نکال اللہ. ہم بہت کمزور ہیں اللہ, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے اللہ تیرے اس عذاب کے سامنے ہم ٹک سکے. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے اللہ. لوگ ناحق مر رہے ہیں اللہ دنیا کے اندر, بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اللہ لوگوں کو, کروڑوں میں نقصان ہو رہا ہے اللہ لوگوں کو. یا اللہ آکسیجن سے لوگ مر رہے ہیں اللہ دنیا کے اندر. آکسیجن تو نے اللہ مفت فرمایا اللہ سب لوگوں کے لیے, لیکن اس آکسیجن کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں اللہ. آج ہاسپٹل کے اندر مر رہے, گھروں کے اندر مر رہے, فقط ایک آکسیجن نہیں ہے بول کے لوگ مر رہے اللہ. وہ تو سب سے ادنا چیز ہے اللہ, بہت کے اثر کیڑے مکوڑے مرتے اللہ آکسیجن کی وجہ سے, تو انسانوں کو تو آکسیجن کی وجہ سے مار رہا اللہ. یا اللہ پلیز اللہ یہ جو بھی پریشانی اللہ اسے دور فرما اللہ. سبھی لوگوں کو بخش دے اللہ, جو بھی گناہ میں لے اللہ بخش دے اللہ. ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں اللہ, ہم نے نماز نہیں پڑھے اللہ, ہم زکات نہیں دیتے اللہ, ہم بے شرمی سے روزے چھوڑ رہے اللہ, ہم بے شرمی سے جو اللہ نماز چھوڑ رہے اللہ. رمضان کے اندر جو اللہ 3 عشرے گزر رہے اللہ, 2 عشرے چلے گئے ہم نے عبادت نہیں کی اللہ. یا اللہ 3 بڑے رات چلے گئے اللہ, ہم نے راتوں میں جاگا نہیں اللہ. یا اللہ ہم تہجد کی نماز نہیں پڑھے اللہ, تیرے سامنے مغفرت کی دعا نہیں کرے اللہ. ہم خود کو بہت بہترین سمجھتے اللہ, ایک وقت کی نماز پڑھ کے حج کو جا کے 1 روپیہ خیرات کر کے مسجدوں کو آباد کر کے 1 دن کا اعتکاف کر کے ہم یہ سمجھتے کہ ہم جنت ہو گئے. یا اللہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے تھے, ان کے پیروں میں ورم آتے تھے, ان کے پیروں میں سے خون نکلتا تھا, پھر بھی ان کو ڈر رہتا تھا کہ اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا. وہ ابو بکر صدیق کہتا تھا یا اللہ تو مجھے انسان نہ بناتا, کسی گھاس کا تنکا بناتا, کوئی جانور مجھے کھا لیتا اور میں حساب کتاب سے بچ جاتا. اور آج ہم بے شرمی سے 1 وقت کی نماز پڑھ کے خود کو جنت کی سمجھتے ہیں اللہ. یا اللہ ہم یہ گمان میں کہ اللہ تو ہمیں جنت میں ڈالے گا. یا اللہ ہم سبھی لوگوں کو معاف فرما اللہ, ہمارے ہاتھ سے گناہ ہوئے اللہ, ہم نے ہمارے ماں باپ کو جو اللہ اپنے گھروں سے جو اللہ بے شرمی سے باہر نکالے اللہ. وہ ماں باپ کو جنہوں نے جو ہمیں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں پالا ہے اللہ, وہ باپ جو ہے بنا چپلوں کے پھرتا ہمارے واسطے اللہ. وہ باپ جو ہے روزے کی حالت میں بھی بے انتہا محنت کرتا ہے اللہ, اس باپ کو ہم قیمت نہیں دیتے اللہ. اس ماں کو ہم قیمت نہیں دیتے جو باپ اپنے کو جو ہے محنت کرنے سے روکتے اللہ. میرے بیٹے کو محنت کو کرنے دو, میں کھیت میں کام کرتی, میرے بیٹے کو کھیت کو بھیجنے کو, میرے بیٹے کو کام میں بھیجنے کو, روزہ ہی نہیں سوتا کہ نہیں. وہ ماں کو اپن جوانی میں اپنی بیوی کے سامنے اپن کیسے ویسے باتیں کرتے, اپنی بیوی کے سامنے اپنے ماں باپ کو اپن گھر کے باہر نکالتے. یہ اپنے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے کو آج پریشانی میں ڈالے لائے. بے شرمو ابھی تو سدھرو, ابھی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ, ابھی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ, رو. پریشان ہو رہے لوگ, کئی تو جس پریشانی اپنے مسلمانوں کی جس پریشانی, تو اللہ ہم سبھی لوگوں کو ہدایت دے اللہ, ہم سبھی لوگوں کو تیرے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق دے اللہ, ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے اللہ. بھلے تم نماز مت پڑھو, بھلے تم قرآن مت پڑھو, بھلے تم زکات مت دو, کوئی بھی نیک عمل مت کرو, حج کو مت دو, کچھ بھی مت کرو, جنا کرو, کچھ بھی کرو, لیکن ماں باپ کی خدمت کرنے کا مت چھوڑو. دنیا میں سب سے پہلا ماں باپ ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کی قیمت ہے دنیا میں تو ماں باپ کی قیمت ہے. اگر تمہیں تمہارے ماں باپ کو نہیں دکھیں گے تو تمہیں بھلے ہی رات دن تمہیں سجدے میں گزارو, لیکن تمہارے لیے جنت کا دروازہ بند رہے گا, تمہارے لیے جہنم کا دروازہ کھلا رہے گا, تمہارے لیے ہر پریشانی آئیں گی. جو انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا نا, جو انسان ماں باپ کی پاؤں دباتا, ہاتھا پاؤں جوڑتا, ماں باپ کو اللہ کی طرح قیمت دیتا, وہ انسان کبھی بھی دنیا میں پریشان نہیں ہوتا. وہ انسان کو دنیا میں کبھی بھی کسی بھی پرکار کی تکلیف نہیں آتی. ماں باپ نہیں رہیں گے تو خالہ کی خدمت کرو, خالہ نہیں رہیں گے تو بہنوں کی خدمت کرو, لیکن کرو. اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو ہدایت دے اللہ. یا اللہ ہم سبھی لوگوں کو ہدایت دے اللہ. ہم اللہ تیرے عذاب کے سامنے نہیں ٹک سکتے اللہ, ہم تیرے اس عذاب کے سامنے نہیں ٹک سکتے اللہ. ہم سبھی لوگوں پر رحم فرما اللہ. اے رحم فرمانے والے, اے سننے والے, سن لے ہماری اس دعا کو. ہم سبھی لوگ یہاں پر ہاتھ اٹھا رہے اللہ, بچے بھی ہاتھ اٹھا رہے اللہ, بوڑھے بھی ہاتھ اٹھا رہے اللہ, بیمار بھی ہاتھ اٹھا رہے اللہ. یا اللہ سبھی لوگ ہاتھ اٹھا رہے اللہ. سبھی لوگوں کے یہاں پر تیرا اگر کوئی نیک بندہ رہے گا اس کے صدقے تو پھر میں تو اس دعا قبول فرما اللہ. یا اللہ اس دعا کو قبول فرما اللہ. جو کچھ بھی مانگا اللہ میں نے اپنے اوقات کے حساب سے مانگا ہے اللہ. یا اللہ مجھے اتنا علم نہیں ہے اللہ کہ میں ہر چیز کو تیرے سامنے مانگ سکوں. یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اللہ تیرے سامنے. یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی بول کے میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہوں اللہ. اس مجمع میں ہر ایک اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے اللہ. ہر کوئی پریشان ہے اللہ. یا اللہ پریشانی کو تو صرف تو ہی دور کر سکتا ہے اللہ, کیونکہ اللہ بیماری کو دینے والا بھی تو ہی اللہ. یا اللہ شفا کو دینے والا بھی تو ہی اللہ. تیرے خزانوں کو کھول دے, یا اللہ تیری رحمت کو کھول دے. اس رمضان المبارک کی صدقے توفیر میں تو اللہ
اس مصیبت کو دور فرما اللہ, اس مصیبت کو دور فرما اللہ. 2 سالوں سے جو اللہ تیری کھل کے ہم نے عبادت نہیں کی اللہ, یا اللہ کھل کے جو ہے اللہ نمازیں نہیں پڑھی اللہ, یا اللہ عید کی نمازوں کو تک ہم نہ اللہ چھپ چھپ کے پڑھنا پڑ رہا ہے اللہ. یا اللہ ہم سبھی لوگوں کو بخش دے اللہ, بخش دے اللہ, بخش دے. یا اللہ ہم سے پہلے جو قبروں میں گئے اللہ, ہم سے پہلے جن کا انتقال ہوا اللہ, ان کو بھی جو اللہ قبر کے عذاب سے بچا اللہ, ان کو بھی جو اللہ کل صراط پر سے بجلی کی طرف پار فرما اللہ. بابا آدم سے لے کے ابھی تک جتنے بھی لوگوں کا انتقال ہوا ہے اور قیامت کے دن جتنے بھی لوگوں کا انتقال ہوگا, سبھی کو قبر کے عذاب سے بچا, سبھی کو کل صراط پر سے بجلی کی طرف پار فرما, سبھی کو آبی کوثر کے پانی کو جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پینے کی توفیق نصیب عطا فرما, سبھی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما, ہر ایک کو جو اللہ تیری عبادت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما, ہر ایک کو جو اللہ تیرا دیدار ہونے کی توفیق نصیب عطا فرما, اور ہر ایک کو جو ہے بھوشیہ میں آنے والے اور آج کے سبھی مصیبتوں سے بچا اللہ, سبھی مصیبتوں سے بچا اللہ. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی اللہ دعائیں مانگی تھی اللہ, لوگوں کے اچھے کے لیے, بھلائی کے لیے جو بھی دعا مانگی تھی اللہ, ان سبھی دعاؤں کے اندر بھی ہمارا حق عطا فرما اللہ. یا اللہ جو بھی لوگ یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن ہم سے دعاؤں کے بارے میں کہا تھا, دعا کرو بول کے کہا تھا, ان کے بھی جو اللہ دعاؤں کو قبول فرما, ان کے بھی جائز مقاصدوں کو پورا فرما اللہ. یا اللہ جو قرض میں ہے ان کے قرضوں کو ادائیگی کی توفیق نصیب عطا فرما اللہ. یا اللہ جو لوگوں کو آج یہ سال نقصان ملا اللہ, ان کو اگلے سال جو اللہ ڈبل فائدہ دے اللہ, ڈبل فائدہ دے اللہ. یا اللہ ان سبھی دعاؤں کو میں اس کے لیے لطف و کرم سے نبی پاک سرکار تو اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیر میں, تیرے عرش کے صدقے توفیر میں, سارے فرشتوں کے صدقے توفیر میں, 18,000 مخلوقاتوں کے صدقے توفیر میں, تیرے بیت المقدس کے صدقے توفیر میں, ہواؤں کے صدقے توفیر میں, سورج چاند کے صدقے توفیر میں, جبرائیل اسرائیل اسرافیل میکائیل کے صدقے توفیر میں, ابراہیم کے صدقے توفیر میں, اسحاق کے صدقے توفیر میں, اسماعیل کے صدقے توفیر میں, یعقوب کے صدقے توفیر میں, یوسف کے, موسیٰ کے, عیسیٰ کے, ہر ایک کے صدقے توفیر میں, زکریا کے, لوط کے, سب کے صدقے توفیر میں, سلیمان کے صدقے توفیر میں, داؤد کے صدقے توفیر میں ان دعاؤں کو قبول فرما, ان دعاؤں کو قبول فرما, ان دعاؤں کو قبول فرما, ان دعاؤں کو قبول فرما. سبحان اللہ بحمدی, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ سنت نہیں پڑھے سنت پڑھو.